الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و حبیبنا و قائدنا و قدوتنا و اسوتنا و قرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر إن نفعت الذكرى۔ حدیث کی معروف کتابوں سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، صحیح ابن حبان اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ راوی ہیں جناب سیدنا لقیط بن صبیرہ، غیر معروف صحابی ہیں لقیط بن صبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طائف سے ان کا تعلق تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ طائف سے ہمارا قبیلہ نکلا، بنو منتفق، قبیلے کا نام ہے بنو منتفق، طائف سے نکلا ہے اور ہمارا رخ تھا مدینے کی طرف، اور مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، آپ کی زیارت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات تھے جو کرنے تھے۔ ہم طائف سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ جب مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود نہیں ہیں۔ ہم مسجد میں بیٹھ گئے۔ اب یہ ایک وفد تھا، افراد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے اس میں افراد تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب وفود آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کئی افراد پر مشتمل ہوتے تھے، اور خاص طور پر جو 9 ہجری کا زمانہ ہے اس کو کہا جاتا ہے عام الوفود، کہ وہ سال ہی وفدوں کی آمد کا سال تھا۔ بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے، اللہ کے نبی سے ملتے تھے، سوالات کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ تو یہ بنو منتفق قبیلہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے طائف سے چلا ہے اور مدینہ پہنچا۔ علم کے حصول کے لیے سفر کرنا یہ ایک مومن کی شان ہے۔ جب وہ علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اپنے قدم اٹھاتا ہے، تو اس یقین کے ساتھ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں اور قدم اٹھا رہا ہوں، میرے یہ قدم اگرچہ زمین پر لگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان قدموں کی وجہ سے جنت کا راستہ میرے لیے آسان کر رہا ہے۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ علم کے لیے نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں جب پتہ چلے کہ کہیں کوئی مجلس ہے، محفل ہے، درس ہے، کوئی شیخ تشریف لا رہے ہیں، کوئی محدث آ رہے ہیں، کوئی مفسر آ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروفیات بالائے طاق رکھ کر اس مجلس میں جائیں، اس محفل میں جائیں، اس لیے کہ آج کے زمانے میں علم کے حصول کا یہ ایک بہترین ذریعہ۔ اگرچہ مدارس ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مدارس کے لیے وقف کرتے ہیں، اپنی اولاد کو، تو یہ تو بہت اچھی بات، لیکن کم از کم علمی دروس میں، مشائخ کی محفل میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بیٹھنا اور علم حاصل کرنا اور سیکھنا اور سمجھنا، یہ ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں نجات کا باعث۔ اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ راگ سنانے کے بجائے، لطیفے سنانے کے بجائے، چٹکلے سنانے کے بجائے لوگوں کو قرآن و حدیث سنائیں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر لوگ حمد و نعت نظموں کے نام پر پونا گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں لوگوں کا۔ بھئی آپ عالم ہیں، آپ عالم ہیں، اگر آپ ہی نعتیں سنانے لگ جائیں گے، آپ ہی نظمیں سنانے لگ جائیں گے، آپ ہی گا کر تقریریں کرنے لگ جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کون کرے گا؟
یہ کام دوسروں کا ہے، جو صرف نعتیں پڑھنے والے، نظمیں پڑھنے والے، یہ ان کو کرنے دیں۔ آپ قرآن و حدیث کے علمبردار ہیں، آپ کے نام کے ساتھ اچھے اچھے سابقے اور لاحقے لگے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث ہیں آپ مفتی ہیں، آپ محدث ہیں۔ آپ کا کام نظمیں سنانا نہیں، نعتیں سنانا نہیں ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، قرآن و حدیث کے نور سے ان کے سینوں کو منور کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنا۔ صحابہ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں آتے تھے؟ مدینۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آگے نعت سنائی ہو ان کو؟ اللہ کے نبی نے گا گا کے کوئی نظم سنائی ہو؟ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حمد و نعت سنائی ہو ان کو؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ مشائخ کا کام نہیں، علماء کا کام نہیں ہے نعتیں پڑھنا، نظمیں پڑھنا۔ علماء کا کام ہے اصلاح کرنا، قرآن و حدیث بیان کرنا۔ تو بنو منتفق قبیلے کے سیدنا لقید بن صبرہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سوالات تھے، لیکن یہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اطلاع مل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ گھر کون سا ہے؟ جہاں اللہ کے نبی آپ آج آرام فرما رہے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ، جنت کا ٹکڑا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا گھر۔ ان کو اطلاع مل گئی کہ قبیلہ آیا ہے، بڑا وفد آیا ہے۔ انہوں نے فوراً کھانے کا انتظام کیا اور خزیرہ ہمارے لیے بھجوا دیا۔ خزیرہ یہ عربوں کی مشہور ڈش ہے جو گوشت کے ساتھ بنتی، گوشت کے ٹکڑے ڈلتے ہیں، اس میں آٹا ڈلتا ہے، اس کو پکاتے ہیں۔ امی عائشہ نے یا تو فوراً انتظام کیا یا پہلے سے موجود تھا، تھال بھر بھر کے خزیرے کے بھجوا دیے، کھاؤ۔ ہم نے خزیرہ کھایا، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پیچھے سے سویٹ ڈش بھی آ گئی، میٹھا بھی آ گیا، کھجوروں کے تھال آ گئے، کھجوریں بھر بھر کے تھال امی عائشہ نے بھجوا دی۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں مہمان نوازی، کہ مہمان آ جائے تو پوچھے مت کیا کھائیں گے، کھانا کھا کر آئیں گے، کیا چلے گا۔ یہ ہمارے تکلفانہ جملے ہیں جو ہم خام کا پوچھتے ہیں۔ مہمان آ گیا ہے، جو وہاں حاضر ہے وہاں مہمان کے سامنے حاضر کر دو، پیش کر دو۔ اگر دور سے آیا تو پتہ ہے دور سے آیا، بھوکا ہوگا، دور سے آیا پیاسا ہوگا، موسم کے حساب سے وہ چیز اس کو پیش کر دو، پوچھو مت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، مہمان آئے، فرشتے تھے، انسانی روپ میں تھے، پہچانے نہیں کہ میرے پاس آنے والے یہ فرشتے ہیں۔ فجاء بعجل حنیذ، بھونا ہوا بچڑا، گئے بچڑے کو لٹایا، ذبح کیا، بھون بھان کے لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، جی کھائیں۔ پوچھا نہیں کہ آپ کیا کھائیں گے، کیا تناول فرمائیں گے، کیا نوش فرمائیں گے، کیا چلے گا۔ مہمان کی عزت اسی میں ہے کہ اس کی تکریم کی جائے۔ مہمان نوازی اول من ضاف الضیف ابراہیم۔ ہم کون ہیں؟ ابراہیمی۔ ہمارے نبی کون ہیں؟ ابراہیمی۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اگرچہ آپ آخری دین لے کر آئے ہیں، آپ کے دین کا ایک نام ہے، امتیاز ہے، وصف ہے، لیکن آخری نبی ہونے کے باوجود ہم آپ کو پابند کر رہے ہیں کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں۔ آپ کا دین ابراہیم کے دین کا پرتو ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی تھے، اور ہر کسی نے چاہا کہ ہم ابراہیمی بن جائیں۔ یہودیوں نے کہا جی ابراہیم یہودی تھے، ہم یہودی ابراہیمی ہیں۔ عیسائیوں نے کہا ابراہیم عیسائی تھے، ہم یہودی ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم حنیف تھے، مسلم تھے، حق پرست تھے، حق کے پرستار تھے۔ تمہارا کیا تعلق ہے کوئی صلیب کو پوجنے والا، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننے والا؟ تم لوگ مشرک ہو، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری باتوں کی بنیاد رکھی، جس میں سے ایک مہمان نوازی تھی۔ ہمارے دین نے اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے۔ اللہ کی رحمت تمہارے گھر آئی۔
اس کی عزت کرو، تکریم کرو، اچھا کھانا پیش کرو، موسم کے حساب سے مشروبات اس کے سامنے پیش کرو، مہمان کو زحمت نہیں اللہ کی رحمت سمجھو۔ امی عائشہ نے حق ادا کر دیا، اللہ کے نبی گھر میں نہیں ہے، فوراً نے خزیرہ بھجوا دیا، اس کے بعد کھجوروں کا تھال بھجوا دیا، جی کھاؤ۔ سیدنا لقیط بن صبیرہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے، کھانا کھا لیا، کھجوریں کھا لی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی نے آ کر دیکھا مسجد میں مہمان بیٹھے ہیں، آپ نے سلام کر کے پہلا جو سوال کیا، ہل اصبتم شیئا، تمہیں کچھ کھانے کو ملا، تمہاری مہمان نوازی ہوئی؟ اللہ اکبر، یہ پہلا سوال ہے، پہلا سوال پوچھا، ہل اصبتم شیئا، تمہیں کچھ ملا کھانے کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ جی ہاں، مسلمانوں کی ماں نے، ہماری ماں نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا، خزیرہ بھی کھایا، کھجوریں بھی کھائیں۔ تصور کریں کہ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا ہوگا کہ میری زوجہ محترمہ نے میری غیر موجودگی میں مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا، اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے، اللہ کے نبی کا گھر ہے کہ جہاں سے مستقل پتہ ہے کہ یہ اسلام کا مرکز ہے اور لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں، تو مستقل ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ اور یہ مہمان نوازی اتنا ضروری اہم فریضہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن قبل جو نصیحتیں امت کو لکھوائی، ایک یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کو مت چھوڑنا، ایک یہ تھی کہ میرے بعد جزیرۃ العرب سے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو نکال دینا، اور تیسری نصیحت یہ تھی کہ میرے بعد آنے والے وفود کی، مہمانوں کی اسی طرح تکریم کرتے رہنا جس طرح میری زندگی میں ہو رہی۔ کتنی اہم بات، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جس طرح تمہارا تمسک ہوگا، اسی طرح مہمانوں کی مہمان نوازی اسی انداز سے تم نے کرتے رہنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ لقیط بن صبیرہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے بات چیت شروع کی تھی کہ اتنے میں، چونکہ شام کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا آ گیا، اللہ کے نبی کا چرواہا بکریاں لے کر آ گیا۔ اس نے بکریاں لا کر ہمارے سامنے ہی، چونکہ اونچی اونچی دیواریں نہیں تھی، اس طرح کی مضبوط اور پائیدار اور کنکریٹ کی بنی ہوئی دیواریں نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی مسجد نبوی کی۔ باہر کا منظر نظر آ رہا تھا، چرواہا آیا بکریاں لے کر، اور اس نے ایک باڑہ بنا رکھا تھا، اس باڑے میں ساری بکریاں داخل کی، باڑہ بند کر کے وہ مسجد نبوی میں آ گیا، اور بکری کا ایک بچہ چھوٹا سا اس نے اٹھایا ہوا ممیا رہا ہے، آ کر اس نے مسجد نبوی کے صحن میں لا کر چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ آج جنم دیا اس کو بکری نے؟ ہاں یا رسول اللہ آج ہی، کیونکہ لے کر گیا تھا وہ چروانے کے لیے، تو بکری حاملہ ہوگی، کہیں بھی اس نے جنم دے دیا۔ بچہ چھوٹا سا تھا اس لیے اس کو اٹھایا اس نے، چھوٹا سا بچہ وہ مسجد نبوی کے اندر گر رہا ہے اور کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دن کا آدھے دن کا وہ بچہ، اس کی یہ عمر۔ فرمایا ایک ہی ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ ایک ہی دیا ہے، کیونکہ بکریاں عام طور پر 2 3 3 4 4 بچے دے دیتی، لیکن اس بکری نے ایک ہی بچہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ایک ہی بچہ ہے؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ ایک بچہ ہے۔ فرمایا اچھا، اب ایسا کرو کہ اس ایک بچے کے بدلے ہمارے لیے جا کر ایک بکری ذبح کر دو، کوئی بھی بکری ایک ذبح کر دو۔ وہ چرواہا اس نے بچہ وہاں مسجد نبوی میں اتارا اور دوبارہ باڑے کی طرف چلا گیا کہ جا کر میں بکری پکڑوں، کوئی ایسی بکری جو بانجھ ہو یا جو بچے دینے کے قابل نہ ہو یا جس کا دودھ نہ آتا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری تعلیمات تھی کہ ذبح کرتے ہوئے دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنی، گھابن ذبح نہیں کرنی، ایسی بکری کہ جو صرف گوشت کے قابل ہو اس کو ذبح کرو۔ تو وہ اپنے باڑے میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے ساتھ جو اتنی دور سے آئے تھے اور کھانا کھا کے اب تھوڑا سا وہ ریلیکس ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ایک مذاق سا کیا۔ آپ کا مذاق بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو خوش طبعی پر مبنی ہوتا تھا، خلاف حقیقت نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے کہا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ یہ بکری میں تمہارے لیے ذبح کروا رہا ہوں، یہ بکری میں تمہارے لیے ذبح کروا رہا ہوں، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، دراصل میری عادت ہے
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری عادت ہے، میرے پاس 100 بکریاں ہیں. اللہ اکبر. فرمایا میرے پاس 100 بکریاں ہیں اور میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی بکری بچے کو جنم دیتی ہے، ایک ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں 1 بکری اور ذبح کرا دیتا ہوں. 2 بچے آتے ہیں تو 2 بچوں کی جگہ 2 بکریاں ذبح کرا دیتا ہوں. تعداد میں نے 100 رکھی ہوئی ہے، اس سے بڑھنے نہیں دیتا. تو آج اتفاق ہے کہ تم بھی آ گئے، بکری نے بچے کو بھی جنم دے دیا، لہذا 1 بکری ذبح ہوگی، گوشت پکے گا، تمہیں بھی مل جائے گا، لیکن تمہاری وجہ سے میں بکری ذبح نہیں کروا رہا. کسی کو خوش فہمی میں بھی رکھنا نہیں چاہیے. بس اوقات ہوتا ہے ہمارے ایسے بہت سارے معاملات، مہمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے ہو رہا ہے، یا کوئی آیا ہوا دوست یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے سب انتظامات ہو رہے ہیں، تو وہ پردے جو تکلف کے ہیں وہ ہٹا دینے چاہیے. حقیقت حال بتا دینا چاہیے کہ بھائی وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے پیزے کا آرڈر کیا تھا، اتفاق ہے تم بھی آ گئے، تم بھی کھا لو گے، تمہاری وجہ سے یہ پیزا نہیں منگوایا ہم نے. بتا دینا چاہیے، اور اس میں برا ماننے والی بات نہیں، تاکہ وہ خوش فہمی میں نہ رہے بیچارہ کہ میری وجہ سے آج انہوں نے پیزے کا آرڈر کیا ہے اور باہر سے کھانا منگوایا ہے. یہ باہر سے روٹین کے مطابق یا بچوں کی فرمائش پر یا دیگر کوئی اور آیا تھا اس کی وجہ سے یہ کھانا منگوایا ہے. تم بھی آ گئے ہو تو تم بھی کھا لو گے. اور یہ مذاق والی بات نہیں ہوتی، حقیقت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کا اظہار فرما دیا. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بڑے بے تکلف ہوتے تھے. کوئی ہٹو بچوں والی کیفیت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اللہ کے نبی سے مل نہ سکے، کوئی آپ کے قریب نہ جا سکے، کوئی باڈی گارڈ، کوئی وہ پروٹوکول، نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ کی حدیث جو سلسلہ صحیحہ میں امام البانی لائے ہیں، فرمایا کانا بشرا من بشر، اللہ کے نبی ایک انسان تھے. اللہ کے نبی ایک انسان تھے. بکری کا دودھ نکالنا ہوتا تو خود جا کر تھنوں سے دودھ نکال لیتے. آپ کا کپڑا مبارک پھٹ جاتا، خود ہی لے کر سوئی اس کو گاٹنے بیٹھ جاتے. جوتا مبارک ٹوٹ جاتا، خود ہی اس کو سی لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں انجام دیتے تھے. کیوں؟ کانا بشرا من بشر، اللہ کے نبی انسانوں میں سے ایک انسان تھے. ما فوق الفطرت کوئی چیز نہیں تھے، اللہ کے نور کا حصہ نہیں تھے، نوری مخلوق نہیں تھے جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے. نہیں، فرمایا وہ انسان تھے. جس طرح کہ انسان کو انسانی عوارض، پریشانیاں، مشکلات، ضروریات درپیش ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کو بھی وہی چیزیں درپیش ہوتی تھیں. ہاں، جو مقام اور مرتبے کا فرق تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ رسول اللہ تھے. اللہ کے پاس سے وحی آتی تھی، جبرائیل ان کے پاس آتا تھا، اللہ کے فرشتے آ کر آپ کو سلام اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. اور یہ کسی انسان کو فضیلت حاصل نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہے. جو دعویٰ کرے گا وہ مردود اور لعین تو ہو سکتا ہے، وہ مردار اور سور تو ہو سکتا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا. جو یہ کہے کہ میرے پاس بھی فرشتے آتے ہیں یا میرے پاس بھی وحی آتی ہے، وہ آخری وحی آئی، وہ آخری رسول تھے، وہ آخری تاجدار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین تھے. اب صحابہ اکرام نے چند سوالات کیے جو اسی حدیث کے آخر میں. لقید بن سمرہ کہتا ہے کہ میں نے 2 سوال کیے. ایک کا تعلق عام عبادات سے تھا اور دوسرے کا تعلق میری گھریلو زندگی سے تھا. پہلے گھریلو زندگی والا سوال سن لیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان لی امرأۃ فی لسانها شیء، اللہ کے نبی میری ایک بیوی ہے، زبان کی بڑی تیز ہے، بدتمیز ہے، میں کیا کروں؟ اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا یہ تو تمہارا گھر کا معاملہ ہے، جا کے صحیح کرو، یا تم اپنی بیوی کی شکایت میرے پاس کیوں لے کر آئے ہو؟ صحابہ جانتے تھے ہمارا مسئلہ گھر کا ہو، ہمارا مسئلہ کاروبار کا ہو، ہمارا مسئلہ دوست احباب کا ہو، کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہو، اس کا حل کہاں ملے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بیوی ہے، انسان کا ذاتی معاملہ ہے، بدتمیز ہے، بد زبان ہے، ذاتی معاملہ ہے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی سے حل کروا رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بیوی کی شکایت کر رہے ہو. اگر کسی کی بیوی بدتمیز ہے یا کسی عورت کا شوہر بدتمیز ہے، وہ عورت بھی اپنی شکایت آگے پہنچا سکتی ہے، علماء کو بیان کر سکتی ہے. مرد بھی بیان کر سکتا ہے کہ میری بیوی کے اندر یہ خامی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی میری بیوی بدتمیز ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر. جواب سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فَطَلِّقْهَا إِذًا، اگر تمہاری بیوی بدتمیز ہے، بد زبان ہے، تو تمہارے نکاح میں کیوں ہے؟ اسے طلاق کیوں نہیں دیتے؟ طلاق دے دو. اللہ اکبر، طلاق دے دو.
ایسی بیوی رکھنے کا مقصد کیا؟ نکاح کا تو مقصد تھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا زَوْجَهَا، کہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، تمہارا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے، تمہارا مسکن سکون کا مسکن بنے، گھر میں آؤ تو تمہیں سکون، راحت، طمانینت ملے۔ تمہاری بیوی ہی تمہارے گھر کو جہنم بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، تمہاری بیوی ہی تمہارا سکون غارت کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تمہارے نکاح میں کیوں ہے؟ نکاح تو مقصد ہی تھا سکون، اس نے تمہارے سکون کو غارت کر دیا، تمہارے نکاح میں اب تک کیسے ہے؟ فَطَلِّقْهَا إِذًا، فوراً طلاق دے دو۔ اب یہ غیر متوقع جواب تھا، کیونکہ اگر ہم بھی کسی سے کہیں گے تو اس طرح کا جواب نہیں ملے گا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ پہلے کہا بے تکلف تھے آپ کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا تھا، وہی بات کرتے تھے جو حق ہوتی تھی، کوئی ملمس حضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں میرے دل میں فوراً نرمی آ گئی، اللہ کے نبی نے کہا طلاق دے دو، میرا دل پسیج گیا، کہا یا رسول اللہ میں نے ایک عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارا ہے، اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، اب طلاق دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، اب طلاق دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، کیا کروں؟ طلاق تو اس صورت میں ہونا کہ جیسے عام طور پر یہاں یہ بات بھی نوٹ کریں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھرانوں کو محفوظ رکھے اور ان مصیبتوں آفتوں سے بچائے۔ ہمارے بھائی سید عامر نجیب صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہم تو بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں کہ بس صرف پڑھی لکھی لانی ہے، نوکری والی لانی ہے، دین کا تو دور دور تک خیال تک نہیں گزرتا، وہ آ کر گھر کو برباد کرتی۔ تو اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے بہو لائے ہیں یا آپ کی بیٹی کہیں گئی ہے، دونوں صورتوں میں اگر مزاج شروع سے نہیں مل رہے، پہلے تو بہت دیکھ بھال کی کرنی چاہیے، لیکن کسی وجہ سے آپ کی بیٹی آ کر بار بار شکایت لگاتی ہے کہ ابو وہ مارتا ہے مجھے، بدتمیزی کرتا ہے یا نشہ کرتا ہے یا خرچہ نہیں دیتا، اگر بیٹی نے پہلے ہفتے سے پہلے مہینے سے شکایتیں لگانا شروع کر دی ہیں تو آپ کو بیدار ہو جانا چاہیے، جاگ جانا چاہیے کہ یہ معاملہ آگے چلنے والا نہیں ہے، خام کا اس کو گھسیٹنے کے بجائے یہیں پر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ بہو لائیں اپنے بیٹے کے لیے، آپ کا بیٹا تو دیندار ہے، نمازی ہے، فرما بردار ہے، اطاعت شعار ہے، لیکن بہو نے آتے ہی گھر میں ادھم مچا دیا، نہ وہ آپ کی بیگم کی مان رہی ہے، نہ آپ کی مان رہی ہے، نہ بیٹے کی مان رہی ہے، اپنی مرضی موج مستی میں لگی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے گھر کے قابل نہیں ہے۔ اس میں شرعاً کوئی قباحت کی بات نہیں، اب اس مسئلے کو گھسیٹیں، ایک بچہ ہو جائے، 2 بچے ہو جائیں، 4 بچے ہو جائیں، پھر جا کر آپ طلاق پر لے آئیں مسئلے کو، پھر جا کر آپ خلا کی بات کریں گے 4 بچوں کے بعد۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ آپ نے 4 سال 8 سال 10 سال اس مسئلے کو گھسیٹا کیسے، خود بھی ٹینشن میں، بچوں کو بھی ٹینشن میں رکھا۔ اس کو شروع میں ہی مسئلے کو دبانے کے بجائے ختم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو شریعت ہمیں نکاح کے ذریعے اس رشتے کو جوڑنے کا حکم دے رہی ہے، اسی شریعت نے طلاق اور خلا کے ذریعے اس رشتے کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی رکھا ہے۔ نہیں بن رہا چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے بیٹے کے لیے اور بیٹیاں اور فلاں اس لڑکی کے لیے اور لڑکے مل جائیں گے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ عام طور پر کہتے ہیں جی لڑکے نے طلاق دی ہے تو اب دوسرے لوگ شادی نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کیوں طلاق دی ہے، کیا مسئلہ ہے، شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں، اس لڑکی نے خلا کیوں لیا ہے، اس لڑکی کو طلاق کیوں ہوئی ہے۔ عرب معاشرے کے اندر تو فوراً ہی ایک عورت بیوہ ہوتی یا طلاق ہوتی، دوسرا فوراً ہی اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا۔ یہاں تو بیوہ کے ساتھ نکاح ہی نہیں کرتا، کوئی پڑی رہتی بیچاری، کہتی ہے اس نے اپنا پہلا شور کھا لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلا شور کھا لیا۔ وہ بلا ہے، کوئی ڈائن ہے کہ اس نے پہلا شور کھا لیا؟ کتنا غلط جملہ ہے۔ وہ مر گیا ہے اپنی طبی موت یا ایکسیڈنٹ یا کسی وجہ سے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بیوہ ہو گئی ہے، عدت ختم ہو جائے اس کا نکاح کرو۔ عرب کے ہاں تو یہ چیز تھی ہی نہیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھیے گا، اسماء بنت امیس 3 بار بیوہ ہوئی، 3 بار۔ پہلی مرتبہ سیدنا جعفر طیار کے نکاح میں تھی۔ جعفر طیار سیدنا علی کے بھائی جنگ موتا میں شہید ہوئے، بیوہ ہو گئیں، عدت پوری ہوئی، کس نے نکاح کیا؟ امت کے سب سے افضل انسان خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق نے نکاح کر۔ یہ نہیں سوچا کہ اپنے شوہر کو ہی کھا چکی ہے، مار چکی ہے، نہیں، عرب کے ہاں یہ تصور نہیں تھا، اپنے نکاح میں لے لیا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ۔
سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بنے اور خلیفہ کی حالت میں جب ان کا انتقال ہوا، غسل دینے والی کون تھی؟ سیدہ اسماء بنت امیس، اپنے شوہر سیدنا ابوبکر صدیق کو غسل دیا، اور اس کے بعد عدت مکمل ہوئی۔ کس نے نکاح کیا؟ تیسرا نکاح کس نے کیا اس عورت کے ساتھ؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بھابھی بھی تھی پہلے، یہ نکاح کر لیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو عرب کے اندر تو یہ چیزیں ایک عام تصور ہوتی تھی، ہمارے ہاں تو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو وہ پڑی ہے پوری زندگی ماں باپ کے گھر میں، کوئی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو دوسری شادی کے عام طور پر خواہش مند ہوتے ہیں یا تیسری کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسی خواتین کو ترجیح دیں جو بیوہ ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں، جن سے کوئی شادی نہیں کرتا، دوسری تیسری کر کے یہ معاشرے کے اندر جو گھروں میں بیوہ خواتین بیٹھی ہوئی یا طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے گھر بھی آباد کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ الگ موضوع۔ تو شریعت نے کتنا زبردست طریقہ رکھا ہے کہ اگر آپ کی بیوی بدتمیز ہے، بس زبان ہے، اس کو طلاق دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا طلاق دے دو۔ یہ طلاق عورت کے لیے ایک مار ہے، مار۔ اگر وہ عقل والی ہے تو سمجھ جائے گی۔ اس لیے طلاق بھی شریعت نے طلاق کا جو طریقہ رکھا ہے وہ دو طلاقیں طلاق رجعی کہلاتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی تصور ہی نہیں نا کہ طلاق کے موضوع بیان کیے جائیں، مسائل بیان کیے جائیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب طلاق دیتے ہیں تو ایک ہی دفعہ میں فائل کھول دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ختم ہو گیا رشتہ، ختم، اب نہیں ہو سکتا۔ فتویٰ لینے جاتے ہیں فلاں مسلک فلاں مذہب کے پاس، وہ کہتے ہیں جی طلاق ہو چکی، اب حلالہ شریف ہوگا، اس حلالہ شریف کے بعد یہ آپ کے نکاح میں آئے گی۔ حلالہ شریف کیا ہے؟ ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے اس کا نکاح کہیں اور کیا جائے گا، اس کے بعد یہ حلال ہو کر آپ کے لیے آئے گی۔ یہ حرامہ ہے، یہ ڈرامے بازی ہے، یہ زنا ہے۔ شریعت کے اندر اس طرح کے حلالے کی کوئی گنجائش نہیں۔ طلاق کا طریقہ قرآن مجید بتاتا ہے الطلاق مرتان۔ اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو طلاق کا طریقہ سیکھو، پوچھو علماء کرام سے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب سے حلال کاموں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ یہ حدیث ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ اللہ کے نزدیک تمام حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے، کیونکہ اس سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، خاندانوں کے درمیان درار پڑ جاتی ہے، نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نوبت آ گئی ہے تو پھر طلاق کا طریقہ سیکھیں، جیسے آپ نے نماز کا طریقہ سیکھا ہے، جیسے آپ نے روزے کے مسائل سیکھیں، جیسے آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں مسائل سیکھتے ہیں، ایسے طلاق کے مسائل سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر زندگی میں اس کام کی نوبت آ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، بدعت نہ کر سکیں۔ یہ 3 مرتبہ ایک دفعہ طلاق دینا، اس کو ہدایہ شریف میں بدعت لکھا گیا ہے، آپ کی کتاب میں بدعت لکھا گیا ہے۔ بدعت ہے یہ، جو بدعت ہے وہ کیسے واقع ہو جاتی ہے، کیسے ثواب ملے گا اس پر۔ تو طلاق کیا ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ ایک طلاق دو، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ 1 مہینہ انتظار کرو، عورت کو سمجھاؤ، اس کے گھر والے، آپ کے گھر والے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ رجوع کر لو۔ یہ ایک طلاق ہو گئی، لیکن اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد رجوع کا اختیار ہوتا ہے، بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ برقرار ہے۔ پھر کبھی اور زندگی میں نوبت آ گئی، دوسری طلاق دو، ایک طلاق دو۔ ہمیشہ ہمیشہ یہ بات پلے سے باندھ لو کہ جب طلاق دینے کی نوبت آئے گی تو زبان 3 مرتبہ نہیں کھولنی، 1 مرتبہ طلاق دینی ہے، صرف 1 مرتبہ۔ پھر دوسری طلاق دے دو، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی 1 مہینہ ہے، رجوع کرنے کا اختیار ہے، بات چیت کریں، سمجھائیں، معاملہ حل ہو جاتا ہے، رجوع کر لے، نکاح برقرار ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں۔ یہ 2 طلاقیں ہو گئی، اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں تیسرا موقع آتا ہے اس طرح کا، اب تیسری طلاق دیں گے تو یہ طلاق بتہ یا بائنہ کہلائے گی، اس کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور نہیں جی وہ 3 طلاقیں دے دی، ہو گئی، 3 ہو جاتی ہیں، 3 واقع ہو گئی، سیدنا عمر فاروق نے تینوں نافذ کر دی تھی، اس وجہ سے 3 ہو گئی، اب حلالے کے بغیر چارہ کار رہی ہیں۔ شریعت نے جو کہا ہے کہ 2 طلاق رجعی ہیں، تیسری طلاق طلاق بائنہ ہے، تو قرآن کی اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟
اسی صورت میں ہوگا جب ہر مہینے آپ ایک ایک طلاق دیں گے، اور اگر ہر مہینے ایک ایک طلاق دینے کے بجائے ایک مرتبہ میں 3 مرتبہ کہہ دیں گے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، تو وہ ایک ہی ہوگی۔ 100 مرتبہ بھی کہہ دیں گے طلاق دیتا ہوں، وہ ایک ہی ہوگی۔ 1000 مرتبہ بھی کہہ دیں گے ایک وقت میں، وہ ایک ہی ہوگی۔ اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو نکاح پڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد عالم جو ہے وہ دولہا سے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ وہ کہتا ہے قبول۔ کتنی مرتبہ کہتا ہے؟ 1 مرتبہ۔ ہم ایک ہی مرتبہ پوچھتے ہیں قبول ہے، ہو گیا نکاح، ہو گیا۔ دیگر مسالک والے کتنی مرتبہ پوچھتے ہیں؟ 3 مرتبہ۔ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، آپ کو قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے۔ پھر دوبارہ پوچھتے ہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں قبول ہے؟ قبول ہے۔ کتنے نکاح ہوئے؟ کتنے نکاح ہوئے؟ بولے بولے نہیں، 3 دفعہ ہوا ہے قبول۔ تو قبول تو آپ نے 3 مرتبہ کیا ہے، نکاح کیسے ایک ہو گیا؟ نکاح بھی 3 ہونے چاہیے تھے کہ جب آپ نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو نکاح 3 ہونے چاہیے تھے۔ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہاں 3 مرتبہ قبول کروایا گیا ہے، نکاح بھی 3 مانو۔ لیکن جب طلاق کی باری آتی ہے وہ 3 مرتبہ طلاق کہتا ہے، کہتے جی تینوں ہو گئی۔ تینوں کیسے ہو گئی؟ نکاح تو آپ کا ایک ہوا تھا 3 مرتبہ میں، طلاق 3 مرتبہ پہ 3 کیسے ہو گئی؟ ایک ہی مجلس، ایک ہی محفل میں جو لفظ آپ کہیں گے 3 مرتبہ، وہ ایک ہی مرتبہ شمار ہوگا، ایک ہی مرتبہ شمار ہوگا۔ بہرحال اس کے الگ سے دلائل ہیں، وہ کبھی اور کسی اور موقع پر۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقیط بن صبیرہ سے کہا اگر تمہاری بیوی بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، طلاق دے دو۔ یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے، اب بچے بھی ہیں، کیا کروں؟ فرمایا فاعظھا، جاؤ پھر اس کو وعظ و نصیحت کرو۔ تم عالم ہو، تم سمجھاؤ، تم عالم نہیں ہو تو کسی عالمہ کے پاس لے جاؤ، عالمہ بھی دستیاب نہیں ہے تو مسجد میں لاؤ، اس کو جمعے کے خطبے میں لاؤ، دروس میں لاؤ، وہ سنے گی، قرآن و حدیث کی بات کان میں پڑے گی تو دل نرم ہوگا۔ اس لیے کہ عورتیں طبعاً نرم دل ہوتی ہیں، بڑی جلدی اثر قبول کرتی ہیں۔ لیکن جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، ہماری مسجدوں میں الحمدللہ عورتوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، مصلی نساء ہوتا ہے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات نکلی ہے میڈیا کے ذریعے، تو اب دیگر لوگ بھی مصلی نساء بنا رہے ہیں، اپنی مسجدوں میں عورتوں کی جگہ بنا رہے ہیں۔ کہ اب عورتیں بازاروں میں گھوم رہی ہیں، شاپنگ سینٹروں میں گھوم رہی ہیں، مسجد میں کیوں نہیں آ سکتی؟ اللہ کے نبی نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ کی لونڈیاں ہیں، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ تو یہ سوال ان کا تھا لقیط بن صبیرہ کا، اللہ کے نبی نے اس کا حل فرما دیا۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا، مختصر بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے وضو کے بارے میں بتائیں۔ یہاں بھی اللہ کے نبی نے کہا اتنے بڑے ہو گئے ہو تمہیں وضو نہیں آتا؟ یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے معلم بنا کر بھیجے تھے۔ آپ سے جو مسئلہ پوچھا جاتا تھا چھوٹا یا بڑا، اللہ کے نبی اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ کے نبی وضو کے متعلق فرمائے وضو کیسے کریں؟ فرمایا اسبغ الوضو، وضو اچھے طریقے سے کرو، وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ کیا کرو، الا ان تکون صائما، الا یہ کہ روزے سے ہو پھر آرام سے ناک میں پانی چڑھاؤ، لیکن روزہ نہیں ہے ناک میں ذرا تیز پانی چڑھا کر ناک کو جھاڑو، ناک کی بھی صفائی کیا کرو۔ یہاں جو بات بتانے کی ہے وہ ہے خلل بین الاصابع۔ آپ ابھی تو آپ نے بات سن لی، اگر آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا اور آپ وضو میں جا کر دیکھتے تو شاید 10 میں سے 1 آدمی خلال کرتا۔ لوگ خلال نہیں کرتے، ہمارے نہیں کرتے، دوسروں کو تو بات چھوڑے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو اہل الحدیث بھی چھوڑ چکے ہیں، متروک ہو چکا ہے۔ خلل بین الاصابع کا مطلب ہے انگلیوں کے درمیان۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ اپنی چنگلیاں کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال فرماتے تھے۔ وہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی مصروفیت ہے ہمیں۔ وضو میں اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا دیں گے تو پیچھے ہمارا بہت سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے تو چل میں آیا وضو اور ایکسپریس نماز، وضو بھی بڑی تیز کیا، نماز بھی جلدی جلدی بھگتائی۔
تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے حضور، ایسی بے سکون بے حضوری کی نماز میں کہاں سے سکون ملے گا؟ دل کو اطمینان کہاں ہوگا؟ وضو ہی درست نہیں ہے۔ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کا وضو نہیں ہے، اور جو وضو نہیں کرتا فرمایا اس کی نماز نہیں ہے۔ اس لیے کنجی ہے، تالا کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اللہ کا در کھولنا چاہتے ہیں، اس کی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، آپ نے تو کنجی صحیح سے نہیں پکڑی، آپ نے تو کنجی صحیح استعمال نہیں کی۔ یہ انگلیوں کا خلال کریں، اور ابھی سردی کا موسم آ گیا ہے، جلد خشک رہتی ہے، ہمیں جلدی جلدی وضو کریں گے پاؤں خشک رہ جائے گا، ہاتھ خشک رہ جائیں گے، اور یہ کوہنی کے اندر کا حصہ خشک رہ جائے گا، یہ انگلیاں خاص طور پر خشک رہ جائیں گی۔ ان کو ملنے اور ان کے درمیان خلال کی کوشش کرے، کوشش نہیں کرنا، اس کو سنت سمجھ کے کرنا ہے، یہ کرنا ہے لازمی۔ خلال کے بغیر آپ وضو نہ کریں، داڑھی کا خلال کریں، جن کی داڑھی زیادہ لمبی ہے اللہ نے ان کو دی ہے، وہ اپنی داڑھی کا خلال کریں، داڑھی دھونا نہیں ہے۔ یہ بھی شریعت کا ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ داڑھی یا سر دھونے کا حکم نہیں دیا۔ اگر ہر وقت ہم سر دھوتے 5 وقت وضو میں تو نزلہ، زکام، کھانسی کے مریض بنتے۔ یہ داڑھی کا تعلق بھی سر کے ساتھ ہے، جیسے سر کا مسح ہے ایسے داڑھی کا مسح ہے، لیکن صحابہ کرام اور اللہ کے نبی انگلیوں کے ساتھ اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ اسبغ الوضو، وہ ایک موقع پر صحابہ کرام نماز عصر کی جا رہی تھی، سفر میں تھے، جلدی جلدی انہوں نے وضو کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کر صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ وضو فرما رہے ہیں ابھی، اور صحابہ کرام کو زیادہ جلدی تھی کہ عصر کی نماز کا ٹائم بہت کم رہ گیا، جا کر پہلے وضو کر کے صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی ابھی پیچھے وضو فرما رہے ہیں، آپ نے وضو فرمایا آرام سے، اور جب آپ آئے صفیں بندھی ہوئی ہیں، صحابہ صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی نظر پڑی صحابہ کی ایڑیوں پر، بعض صحابہ کی ایڑیاں خشک رہ گئی، یہ پیچھے سے۔ اگر جب آپ پیچھے سے اس طرح ہاتھ نہیں لگائیں گے تو یہ قدرتی طور پر جگہ اندر کو دھسی ہوئی ہے، یہ خشک رہ جائے گی، ٹخنے سے پیچھے والی جگہ، اس کو ہاتھ سے ملنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے ملنے کی۔ اللہ کے نبی الٹے ہاتھ سے اپنے پاؤں ملتے تھے، تو وہ صحابہ نے جلدی میں وضو کر لیا، ایڑیاں خشک ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جی جانے دو، میرے صحابہ ہیں، جلدی جلدی وضو کر لیا کہیں نماز نہ نکل جائے، کچھ بھی نہیں، سیدھا آپ نے اعلان کیا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، وضو کے دوران اگر تمہاری ایڑیاں خشک رہ گئی اللہ ان ایڑیوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آپ جو چاہے کر لیں، دین ہے، اس دین کو دین سمجھ کر اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو کامیاب ہے۔ اپنی مرضی جہاں شامل ہو جائے گی وہ عمل برباد ہے، وہ عمل بیکار ہے، اس پر ثواب ملنے کے بجائے الٹا عذاب ملے گا۔ صحابہ کس لیے کھڑے تھے؟ نماز کے لیے۔ وضو کس لیے کیا ہے؟ نماز کے لیے۔ لیکن اگر اس میں اپنی مرضی جلد بازی شامل ہو گئی، وضو نہیں ہے، نماز نہیں۔ صحابی نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اللہ کے نبی کو سلام کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم کہتے ہیں جی پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ تو لی اس نے، چلو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ نماز میرے طریقے پر پڑھو گے تو قبول ہوگی، اپنے طریقے پر پڑھو گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وضو میرے طریقے پر کرو گے اللہ قبول کرے گا، میرے طریقے سے ہٹ کے کرو گے وہ ایڑیاں اللہ جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں جلائے گا۔ اسبغ الوضو، وضو کامل طریقے سے کرے۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب وضو، استنجے کے اور غسل کے مسائل میں اور کیا بیان کریں ہم؟ آپ لوگوں سے پوچھ لیں، غسل کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وضو کا پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو غسل کرنا نہیں آتا، شادی ہو چکی ہوتی ہے، بچے ہو چکے ہوتے ہیں، غسل کے فرائض پوچھیں پتہ ہی نہیں۔ یہ تو بنیادی مسائل، کیا اللہ کے نبی نے غسل کے مسائل بیان نہیں کیے؟ کیا اللہ کے نبی نے وضو کا نہیں کہا؟ یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، علماء بیان نہیں کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ تو یہ چیز ذہنوں سے نکال دیں کہ یہاں غسل کے مسائل بیان ہوتے ہیں، یہاں وضو کے مسائل بیان ہوتے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہمیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ جب بنیادی چیزیں نہیں پتہ ہوگی تو آگے آپ کیا کریں گے؟ تو بہرحال یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، سیدنا لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحابہ نے یہ سفر کیے، صحابہ نے یہ سوالات کیے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دی۔ اگر وہ یہ سفر نہ کرتے، وہ اس طرح جا کر نہ پوچھتے تو آج یہ دین کے بنیادی سوالات، بنیادی ماخذ
بنیادی مسائل ہمارے سامنے نہ آتے۔ اللہ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمت نشاور فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت پہلے یہاں آیا تھا، ایک چھوٹا سا گھر تھا نیچے سے، اس وقت ایک پروگرام کیا تھا اور پھر اس کے بعد جمعہ پڑھایا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک ابتدائی ڈھانچہ اس کا بنا تھا، نہ پلستر تھا، نہ یہ خوبصورت ٹائلیں تھی، نہ یہ اتنا اچھا بہترین لک تھا۔ اس وقت ایک جمعہ پڑھایا تھا اور آج ایک عرصے کے بعد آیا ہوں تو یقین مانیں داخل ہو، بلکہ دور سے ہی جب میں نے دیکھا تو میرے دل سے دعا نکلی، اللہ تبارک تعالیٰ قاری حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ کی محنت کو اللہ قبول فرمائے کہ اتنی یعنی جنگل کے اندر یوں سمجھیں کہ ایک منگل کا سما کر دیا۔ یہ اللہ کی توحید، اللہ جب نیت خالص ہوتی ہے نا انسان کی، جذبہ صادق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ تو اتنا خوبصورت مرکز یہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں تھا، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ اللہ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے، بندے محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ان کا ثمرہ ان کو عطا کرتا ہے۔ تو ان کی آنکھیں بھی یقیناً یہ دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہوں گی اور ہماری آنکھیں بھی دیکھ کر الحمدللہ ٹھنڈی ہوئی ہیں کہ اتنا بہترین عالی شان مرکز بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس مرکز کو شاد و آباد رکھے، علماء کرام آتے رہیں اور اس میں توحید و سنت اسی طرح بیان ہوتا رہے، لوگوں کے عقائد کی، نظریات کی، اعمال کی اصلاح ہوتی رہے۔ یہی مقصد ہے، یہی مقصد ہے۔ قاری صاحب نے یقیناً اسی مقصد کے تحت یہ مسجد بنائی ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کی اور دور دراز سے آتے ہیں ان کے عقائد کی، نظریات کی اصلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے بھائی کی محنت کو قبول فرمائے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، معاونین محسنین کی اللہ تعالیٰ تمام کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس مرکز کو ہمیشہ شاد و آباد اور قیامت تک کے لیے قائم اور دائم رکھے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہے اور ہر وقت جب یہ بلائیں گے انشاءاللہ ہمارا ساتھ ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آج اللہ نے ہمیں دنیا میں یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اکٹھا فرمائے اور جنت الفردوس میں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔